اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، گزشتہ آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ تھا، اور تمام انسانوں کو یہ چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کریم کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو اس جیسا بنا کر لے آؤ، اور اگر نہ لا سکو اور پھر تسلیم بھی نہ کرو تو کافروں کے لیے اللہ تعالی نے جہنم کا عذاب تیار کیا ہو۔ اب ان آیات کے اندر جو ماننے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، دل و جان سے اس کو تسلیم کریں گے تو نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی، جنت کی نعمتوں کی۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کریں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے دریا بہہ رہی ہیں، نہریں جاری و ساری۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لوگ ایمان نہ لائیں اور نیک عمل کریں، بہت سارے کافر ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں تو وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ پھر نیکی ہوتی کیا ہے پہلے یہ تو سمجھا جائے۔ نیکی اللہ کے حکم کو رسول کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، یہ نیکی ہے۔ تو اللہ کو وہ تو سمجھتے نہیں اللہ کا حکم، وہ تو اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ نیکی تو وہ ہے جس پر اللہ نے اجر عطا کرنا ہے، اور نیکی ایمان کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ جس اعمال صالحہ کی بنیاد ایمان کے اوپر نہیں ہے وہ عمل صالح ہے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جی بس یہ بڑا نیک کام کر دے، نیک کام عمل صالح بغیر ایمان کے ہوتا ہی نہیں، وہ عمل صالح کی فوٹو کاپی ہے، نقل ہے، نقل اصل نہیں ہے۔ ایک شعر ہوتا ہے اور ایک اس کی تصویر ہوتی ہے۔ تو کافروں کے جو اعمال ہیں وہ نیک نہیں ہیں، عمل صالح نہیں ہیں، وہ دو نمبری ہیں، فوٹو کاپی ہے، جعلی نوٹ ہے، وہ سمجھو اس کی اللہ کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب، جو کافر ہیں ان کے اعمال یعنی ان کی جو کام ہے نا وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ عمل ہے صرف ایک، اور وہ سراب کی مانند ہے، جھوٹ ہے۔ یعنی سراب کہتے ہیں جس کو انسان چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے جس کو انسان دور سے پانی سمجھتا ہے اور قریب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ریت ہے، پانی ہے ہی۔ ہمیں ایسے ہی ہے، وہ دیکھنے میں کچھ ہے، حقیقت اس کی کچھ ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری دے دیجیے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کریں۔ ایمان کے بغیر عمل صالح ہوتا ہی نہیں۔ ایمان پہلے لانا پڑے گا، اللہ کے قانون کو تسلیم کرنا پڑے گا، پھر اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ عمل صالح بھی ایمان ہی ہے، جب دل کے اندر ہے تو وہ ایمان ہے، جب اعضاء سے ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں وہ عمل بن جاتا ہے۔ تو وہ اندر کا بیج باہر آتا ہے، جب بیج ہے ہی نہیں تو وہ اعمال صالح کیسے ہو جائے گا؟ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ کافر بھی نیک عمل کرتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی تسلیم کرنا، ایمان لا کر تصدیق کر کے پھر اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بجا آوری کرنا، یہ نیکی ہوتی ہے۔
اور اس کے لیے فرمایا باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب جنت کے اندر صرف باغات اور نہریں ہی نہیں ہیں، ہر طرح کی نعمتیں۔ یہ تو انسان کے جو ذہن ہے یا جو معاشرتی طور پر انسان کو اچھا لگتا ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر انسان کو باغات، سرسبز و شادابی، چشمے، یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں تو اس کا تذکرہ ہے۔ اگر کسی کو صحرا پسند ہوگا تو جنت میں صحرا بھی دے دیا جائے گا، اس کی سوچ کے مطابق جو چیز پسند ہوگی وہ اس کو وہاں دی جائے گی۔ اور باغات اور نہروں اور دریاؤں اور چشموں کا تذکرہ اس لیے ہے کہ یہ چیزیں عام طور پر ہر انسان کو فطری طور پر اچھی لگتی ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی سیاحت گاہیں ہیں، سیاحت کے مقامات ہیں، وہ اسی سرسبز و شادابی کے ہیں اور لوگ وہاں جاتے ہیں۔ انسانی فطرت کے اندر یہ چیز ہے، تو اسی وجہ سے اس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فَمَا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتِ الرِّزْقِ، جب بھی ان کو وہاں کوئی پھل دیے جائیں گے، قالوا، تو وہ خوشی سے کہیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا۔ کیا مطلب؟ یہ خوشی سے کہیں گے۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لائے بھی جائیں گے ان کے پاس ملتے جلتے ہی۔ مثال کے طور پر پہلی دفعہ پھل کھائیں گے نا، اتنا لذیذ ہوگا، پھر دل چاہ رہا ہوگا یا پھر مل جائے تو پھر اسی شکل کا لایا جائے گا نا، تو دیکھتے ہی خوش ہو جائیں گے، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا۔ یہ ہے اس کا مطلب، خوشی کے مارے وہ کہیں گے۔ یعنی ہم جس کی خواہش کیے ہوئے تھے یار وہ چیز کھاتے سی نا، آج اتھے جا کے دوبارہ کھائی، تو وہاں وہ یہی کہیں گے کہ یار وہ پھل جو کھایا تھا نا بڑا ہی لذیذ تھا، کاش دوبارہ مل جائے، تو دوبارہ اسی شکل کا اس کو لایا جائے گا۔ لیکن جب اس کو کھائیں گے نا تو اس کی لذت اس پہلے سے بھی زیادہ ہوگی، اور خوشی ان کی بڑھ جائے گی۔ حیرت ہم سمجھتے یار وہی کمال چیز تھی، یہ تو اس سے بھی باکمال ہوگی۔ تو اسی وجہ سے ہمیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کے ساتھ ملتے جلتے لائے جائیں گے، تاکہ پہلی دفعہ ان کو خوشی حاصل ہو دیکھ کر، جو پہلے کھایا ہوا ہوگا نا تو اس کو دیکھ کر خوشی حاصل ہوگی کہ یہ وہی آ گیا اور اس کی لذت وہی ہے، لیکن کھا کر پھر ایک اور خوشی حاصل ہوگی۔ وہاں راحتیں ہی راحتیں ہیں، خوشیاں مسرتیں ہی مسرتیں۔ تو یہ بھی خوشخبری کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے ایک چیز پیش کی جائے اور جب اس کو کھولا جائے تو اس سے اعلیٰ عرفہ وہ دیکھے، تو جس کی چاہت ہو اس سے بڑھ کر اس کو دیا جائے گا۔ تو یہی اب کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھل ان کے پاس ملتے جلتے لائے جائیں گے، ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، یعنی دنیا کے اندر جو پھل کھائے ہوئے ہوں گے اور یہاں ان کو پسند ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اس جیسے ہمیں وہاں ملے تو وہاں پر ملیں گے، تو اسی جیسا لایا جائے گا، لیکن لذت اس کی اس سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ اور پھر جنت کی نعمتوں میں دوبارہ ملے جلے پھل لائے جائیں گے، لیکن ہر دفعہ لذت اور فرحت اس کی پہلے سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے یعنی مومنین کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے ان باغات کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ہر لحاظ سے پاکیزہ ہوں گی، یعنی برے اخلاق سے پاک ہوں گی، جسمانی گندگیوں سے پاک ہوں گی، اور باطنی نجاسات سے پاک ہوں گی، ہر طرح کی پاکیزگی کے ساتھ ان کو بیویاں دی جائیں۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بیویوں کے تذکرے سے نا آر محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ بھئی بندہ ان سے پوچھے کہ جنت، اگر جنت کو تسلیم کرتے ہو تو جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہونی چاہیے، تو بیوی بھی ایک نعمت ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی سرے سے جنت کو ہی نہیں مانتا تو پھر اس کو دلیل دی جائے گی بھی جنت ہے، اللہ رب العزت نے وہاں نعمتیں رکھی، یا پھر بیوی کو نعمت نہیں تسلیم کرتا، اور یہ تو اسلام کے اندر ہے نہیں، اسلام نے تو بیوی کو بہت بڑی نعمت قرار دی ہے۔ ہاں عیسائیت، بلکہ عیسائیت میں ہی نہیں، عیسائیت جو تحریف شدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پولوس نے مسخ کیا، وہ پولوسیت ہے جس میں رہبانیت کا درس دیا گیا۔ اسلام میں تو رہبانیت نہیں ہے، 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے النکاح من سنن المرسلین، نکاح انبیاء کی سنت ہے اور طبعی فرحت کا ذریعہ بھی ہے۔
تو مادی، روحانی، طبعی ہر طرح کی لذتیں، فرحتیں، نعمتیں اللہ رب العزت نے وہاں رکھی ہیں، اور یہ انسانی کی ضرورت ہے اور وہاں پوری کی جائیں گی۔ تو ہمیں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ہم فیہا خالدون، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ یہ مومنین اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے، یعنی یہ نعمتیں سرمدی ہوں گی، دائمی ہوں گی، ایسے نہیں ہے کہ عارضی ہے، وہاں ہر نعمت ہی دائمی ہے، جوانی ہے تو دائمی ہے، صحت ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، باغات ہیں، مسکن ہیں، محلات ہیں، چشمے ہیں، جو چیزیں ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور پھر ان میں تغیر اور تبدل راحت کے اعتبار سے ہوگا، زوال کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ اس کے اندر نئی نئی خوبیاں انسان اپنے حساب سے بڑھانا چاہے تو بڑھتی چلی جائیں گی، جیسے جیسے سوچتے چلا جائے گا اللہ رب العزت ویسے ویسے کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی نعمتوں کا تعارف انسان کو کرا دیا گیا کہ ایک جہان آگے آنے والا ہے، صرف دنیا کے اندر ہی یہاں کی لذتوں میں کھو کر اس جہان کو کہیں بھول نہ بیٹھنا، جو بھول بیٹھیں گے تو وہاں پھر عذاب الہی کا شکار ہوں گے، اور جو اس کی تیاری کر کے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی سرمدی کامیابی انہی کو حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن و سنت کے ان اسرار و رموز کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔